خاص بات، عمومی بات. یہ برکت ہے کیا چیز؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی دعاؤں میں آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا. عام طور پر دعاؤں میں آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا. کبھی بچہ آ رہا ہے اسے دعا دے رہے ہیں تو برکت کی دعا دے رہے ہیں. کوئی جوان آ رہا ہے، نوجوان ہے، اسے دعا دے رہے ہیں، برکت کی دعا دے رہے ہیں. خاتون آ رہی ہیں اسے دعا دے رہے ہیں تو برکت کی دعا دے رہے ہیں. اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں، برکت کی دعا دیتے ہیں. ساری امت کے لوگوں کو دعائیں دے رہے ہیں تو برکت کی دعائیں دے رہے ہیں. اور جو دعاؤں کے الفاظ اور جملے سکھا رہے ہیں، اس کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ بھی برکت کے الفاظ ہیں، وہ بھی برکت کی دعائیں ہیں. جی کھانا کھائیے، بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ وعلا برکت اللہ. جی کھانا شروع کریں، بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے فرمایا یہ بسم اللہ پڑھ لیے کریں. حدیث پاک میں آتا برکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے. وہ کام مشکل ہوتا ہے، آپ اللہ کا نام لے کر وہ کام شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، پروردگار کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے وضو کر رہے ہیں، وضو کے درمیان کی ایک دعا اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، سمجھائی ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے گھر میں وسعت و کشادگی نصیب فرما دیجئے، اور میرے رزق میں، میرے مال میں، میری دولت میں فراوانی فرما دیجئے، برکت فرما دیجئے. سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم، پورا سلام کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہاں بھی برکت ہے، وہاں بھی برکت ہے، سلامتی بھی ہے، رحمت کی دعا بھی ہے، برکت کی دعا بھی ہے. شادی ہو رہی ہوتی تھی، نکاح ہو رہا ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دعا دے رہے ہوتے تھے، بارک اللہ لکما وبارک علیکما. تمہاری زندگی میں بھی خیر ہو، برکتیں ہی برکتیں ہوں. اور پھر ایک بہت بڑی غلط فہمی کہ میں اور آپ برکتیں لینے کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، بزرگ کے پاس جاتے ہیں، جی دعائیں دے دیجئے تاکہ میرے معاملات میں آسانی ہو، برکتیں ہو جائیں. اپنے اساتذہ کے پاس جاتے ہیں کہ جی دعائیں دے دیجئے کہ تاکہ میرے حالات میں برکت ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. مسجد آ جاتے ہیں، کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں، ذکر اذکار کر لیتے ہیں تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں، برکتیں آ جائیں. آپ حیران ہوں گے یہ ساری برکتیں میرے اور آپ کے گھروں کے اندر رکھی ہیں، ہم وہاں چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں برکتیں تلاش کرنے کے لیے. یہ ساری برکتیں ہمارے گھروں میں رکھی ہیں، یہ ساری برکتیں. باپ زندہ ہے وہ برکت ہے، ماں زندہ ہے وہ برکت ہے، بیوی حیات ہے وہ برکت کا باعث ہے، بچے ہیں اس میں بچیاں ہیں وہ سب برکتوں کا باعث ہے. وہاں ہم تھوڑا بہت جو ذکر و اذکار کر لیتے ہیں برکت کا باعث ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں برکت کا باعث ہے. اللہ کے رسول تبھی تو فرمایا کرتے تھے کہ ساری نیکیاں باہر نہ کیے کرو، گھر پہ بھی جا کے کچھ پڑھ لیے کرو، کچھ کر لیے کرو کہ تاکہ وہ قبرستان نہ بنے. اسے کیوں قبرستان بنا رکھا ہے؟ جہاں ہم کھاتے ہیں، جہاں ہم پیتے ہیں، ہم بیمار ہو جائیں وہاں ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہم کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، وہاں کھا رہے ہیں، وہاں پی رہے ہیں، وہاں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. اے سی لگا ہوا ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کارپیٹ عمدہ، پردے عمدہ، دیواریں زبردست قسم کا وال پیپر اس پر بھی لگا ہوا ہے. جس چیز کو دیکھو ہمیں دنیاوی اعتبار سے مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ لیٹتے وقت سکون نہیں ہے، وہ رحمت نہیں ہے، وہ راحت نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اصل چیزیں ہیں اسے ہم نے چھوڑ رکھا ہے، جو اصل چیزیں ہیں اسے ہم نے چھوڑ رکھا ہے. یہ جو تقوی ہے نا، تقوی، یہ تقوی کا آغاز انسان کے گھر سے ہوتا ہے، انسان کے گھر سے ہوتا ہے، اور اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. آپ متقی بن جائیں، گلیوں میں پھریں، آپ مسجد آ جائیں، آپ دکان میں بیٹھیں، شاید آپ سے کوئی اثر لے لے، شاید آپ کے تقوی سے کوئی اثر لے لے. لیکن آپ گھر میں رہ کر متقی بن جائیں، آپ کی بیوی آپ سے اثر لے گی،
آپ کا بڑا بیٹا دیکھ کر آپ سے اثر لے گا، چھوٹا بچہ دیکھے گا وہ اثر لے گا، بچی دیکھے گی وہ اثر لے گی، جو مہمان گھر میں آ رہا ہے وہ آپ کی زندگی دیکھے گا وہ اثر لے گا۔ یہ تقوی کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہماری تھوڑی سی ذہنی تبدیلی کی وجہ سے پورے کے پورے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا ممبروں پہ بیٹھ کے کبھی اجتماعات میں نصیحت کرتے ہیں، سبق دیتے ہیں، جی متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، تو تقوی اختیار کرنے کا اور متقی بن جانے کا معنی اور مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کی نیت باندھیں اور آپ کا طویل ترین قیام ہو، آپ رکوع میں جائیں تو رکوع سے اٹھنے کا نام نہ لیں، آپ سجدے میں جائیں تو سجدے سے اٹھنے کا نام نہ لیں، آپ قرآن کریم اٹھائیں تلاوت کریں تو اس کو بند کرنے کا نام نہ لیں۔ تقوی اس چیز کا معنی نہیں ہے۔ تقوی کا مفہوم سمجھیں، تقوی کا معنی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت مجھ پر، آپ پر، مسلمان پر اتنی غالب آ جائے کہ ہم اس کی اطاعت کی طرف آمادہ ہو جائیں، اور اس کی رضا، اس کی محبت ہم پر اتنی غالب آ جائیں ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ تقوی ہے۔ تقوی اس چیز کا معنی ہے۔ تقوی بمعنی بچنا، پرہیز کرنا۔ متقی بن جاؤ، اس کا ایک اور معنی کیا جاتا ہے پرہیزگار بن جاؤ۔ کس چیز سے پرہیز کرنی ہے؟ جھوٹ بولنے سے، بے ایمان بننے سے، خیانت کرنے سے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے، بیوی کا، بچوں کا حق مارنے سے، شوہر کا حق مارنے سے، اپنے گاہک کا حق مارنے سے، آنے جانے والے لوگوں سے جتنا میل جول ہو ان کے حقوق مارنے سے۔ اس چیز کا معنی ہے تقوی۔ یہ مشکل کام نہیں ہے۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھنا مشکل ہے، لمبی لمبی تلاوتیں کرنا وہ مشکل کام ہے۔ ہم نے اس چیز کو نام دے دیا ہے تقوی کا، حالانکہ تقوی کا معنی وہ نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا اگر کوئی بستی والے ایمان لے آئے، متقی بن جائیں، ہم ان کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ آسمان و زمین کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو اگر کوئی گھر والا یہ چاہتا ہے نا کہ میرے گھر میں برکتیں ہوں، تو وہ بھی صحیح معنوں میں صاحب ایمان بن جائے، متقی بن جائے، آسمان و زمین کے رحمتوں اور برکتوں والے دروازے ان کے لیے بھی کھل جائیں گے، ان کے لیے بھی کھل جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کتنا ہے، بھروسہ، اعتماد۔ محنت ہم کرتے ہیں، صبح نکلتے ہیں شام کو آتے ہیں، توکل اس کے ساتھ ساتھ ملا لیں۔ توکل کو محنت کریں، ہم ڈریں نہیں۔ پروردگار میرا کام یہ تھا محنت کرنا، میں لگا ہوا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں صبح نکلتا ہوں، شام میں آتا ہوں، رات میں آتا ہوں، سارا دن کام کر رہا ہوں۔ اب دے دے، رحمت فرما دے، تھوڑا دے تو اس میں اتنی برکت دے دے کہ سارا مہینہ چل جائے۔ پریشانی میں مت ڈال مجھے، بہت کمزور انسان ہوں، محنت ہی کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح رزق دے جس طریقے سے پرندوں کو روزانہ روزی اور رزق عطا فرماتا ہے۔ اور فرمائے کہ وہ پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں اس حال میں، اس کیفیت میں کہ ان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب شام کو واپس اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو کیا افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہمارا پروردگار کے اوپر وہ پرندوں جتنا اعتماد بھی نہیں رہا، وہ پرندوں جتنا توکل اور یقین بھی نہیں رہا۔ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں۔ ہم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہم پرندوں سے افضل، ہم جانوروں سے افضل، ہم فرشتوں سے افضل، ہم یہ دنیا کی ساری چیزوں سے افضل۔ لیکن جب پروردگار ہماری طرف توجہ فرماتے ہیں اور وہ ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا توکل کسی درجے اور مقام کا نہیں، وہ بے حد بے پناہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ تقاضا کرتا ہے کہ پرندوں جتنا توکل تو لے آؤ،
لیکن ہمارے معاملات کیا ہیں؟ گھر میں بچے جوان ہیں، بچیاں جوان ہیں، شادیوں کا نام نہیں لینا۔ پہلے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، پہلے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد تمہاری شادی ہوگی۔ یہ جتنے بھی سفید ریش میرے سامنے بیٹھے ہیں نظر آ رہے ہیں، سامنے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر یقین سے مجھے بتائیے کہ جب آپ کی شادیاں ہو رہی تھیں تو کیا آپ اپنے پیروں پر کھڑے تھے؟ آپ اپنے پیروں پر کھڑے تھے؟ نہیں نا، آپ نہیں کھڑے تھے، آپ کے گھر والے کھڑے تھے، ابا جان کھڑے تھے، شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد آپ اس قابل ہوئے، کنبہ بنا، پورا خاندان بنا، آج مکان بھی ہے، گاڑی بھی ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، ساری چیزیں برکتیں ہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ قرآن تو ہمیں یہ درس دے رہا ہے، یہ دعوت دے رہا ہے کہ شادی کرو، اگر فقیر ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی بنا دے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے غنی بنو پھر شادی کرو ورنہ فقیر ہو جاؤ گے، جو تھوڑا بہت ہاتھ میں جیبوں میں وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ یہ نہیں فرمانا۔ وہ کہہ رہے تم فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، تم شادی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی بنا دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکو الفاقہ، ایک شخص آیا، اس نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنی مشکل رکھی، گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو میسر نہیں ہے۔ فَأَمَرَهُ أَن يَتَزَوَّجَ، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسولوں سے کیا سبق پڑھاتے ہیں، کس بات کی تلقین فرماتے ہیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَرَهُ أَن يَتَزَوَّجَ، تمہاری شادی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی، جاؤ شادی کرو، جاؤ شادی کرو۔ اس نے پلٹ کر یہ نہیں کہا اپنے پاس کھانے کو نہیں ہے، شادی کر کے وہ بیوی کون سا کما کر لائے گی، اسے بھی پھر کھانے کی فکر ہے، اس کے کھانے کی فکر بھی مجھ پر ہوگی۔ وہ گیا، اس نے شادی کی، واپس آیا، اب کیا حال ہے؟ زبردست، فراوانی ہو گئے، میں غنی ہو گیا ہوں۔ پٹری بالکل سیدھی تھی، وہ ٹیڑھی نہیں تھی، وہ ٹیڑھی کرنے والے ہم نے بڑے بڑے اوزار خریدے، یہاں سے مارا، مارتے گئے، وہ پٹری ایسی ٹیڑھی ہو گئی کہ پروردگار کی ساری توجہ ہماری طرف سے اٹھ گئی۔ مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے، انگریز آ رہا ہے قرآن کی طرف، وہ کافر ہے، وہ قرآن کی طرف آ رہا ہے، وہ پڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ ہمارا مسلمان وہ نہیں آتا، وہ آج بھی نہیں آ رہا، وہ ان حالات سے بھی سبق لے کر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کب آئے گا۔ اساتذہ انتظار میں، ماں باپ انتظار میں، مشائخ، علماء، بزرگان دین سب انتظار میں، لیکن آج بھی وہ ساری تیروں کی بارش مولیوں کی طرف ہے۔ یہ فضول، ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں، یہ کہتا متقی بن جاؤ۔ ہمارے پاس علاج معالجے کے پیسے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی شادیاں کراؤ۔ مولوی نہیں کہتا، وہ قرآن کہتا ہے، وہ حدیث کہتی ہے، وہ اللہ کا پیارا پیغمبر کہتا ہے۔ وہ سارے رولز اس نے اپنے صحابہ پر اپلائی کر دیے تھے اپلائی، اور اس کا رزلٹ، اس کے نتائج بھی برآمد ہوئے، بہترین نتائج برآمد ہوئے۔ بعد والوں نے وہ سارے رولز ختم کر دیے، پٹری جو سیدھی تھی وہ ٹیڑھی کر دی، نتائج بند ہو گئے، بیکار ہو گئے، صفر بٹا صفر ہو گئے۔